أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. مشرکین اس کے اہل نہیں ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے بارے میں کافر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، سو توقع ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حج کرنے والوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ لوگ برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بڑے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب اپنی طرف سے انہیں رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر عباس کو قید کر لیا گیا تو مسلمانوں نے عباس کو عار دلائی کہ تم کفر اختیار کیے ہوئے ہو اور تمہارے اندر قطع رحمی بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سخت باتیں کہہ دیں۔ تو اس کے جواب میں عباس نے کہا کہ آپ لوگ ہماری برائیاں تو ذکر کرتے ہیں، کیا بات ہے کہ ہماری خوبیاں ذکر نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس خوبیاں بھی ہیں؟ عباس نے کہا ہاں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور کعبے کی دربانی کرتے ہیں اور حجاج کو پانی پلاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ آخر تک نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ
کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرے. مشرک ہوتے ہوئے مسجد کی آبادی کا کوئی معنی نہیں. کعبہ شریف تو شرک کے دشمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. کعبہ اور کعبے کی مسجد کی بنیاد توحید پر ہے. جو لوگ اپنے اقرار اور اعمال سے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو نہیں مانتے، ان کا مسجد کو آباد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہاں یہ لوگ شرک کرتے ہیں. اگر ظاہری کوئی آبادی کر دی تو یعنی اس کے متولی بن کر کچھ در و دیوار کی دیکھ بھال کر لی تو کفر و شرک جیسی بغاوت کے سامنے یہ بے حقیقت ہے. پھر مسجد حرام میں جاتے تھے تو سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، جیسا کہ سورہ انفال کے 4 رکوع میں گزر چکا ہے. ایسا آباد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آباد کرنے میں شمار نہیں ہے. صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرکوں کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ مشرکوں کو اللہ کے گھر سے روکیں، کیونکہ مسجدیں خالص اللہ کی عبادات سے آباد ہوئی ہیں. جو اللہ کا منکر ہو مسجد آباد کرنا اس کا کام نہیں. پھر فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سبب اعمال اکارت چلے گئے، کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی بھی عمل اگرچہ بظاہر عبادت ہو آخرت میں کوئی نفع دینے والا نہیں. وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. اس میں بتایا کہ مسجدوں کو آباد کرنا اہل ایمان کا کام ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے مقرر فرمودہ فرائض کو انجام دیتے ہیں. اس میں 2 چیزوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا، یعنی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں ان پر عمل کرنے میں قوم یا قبیلہ اور اہل وطن کے اعتراض کو نہیں دیکھتے کہ کوئی کیا کہے گا. اللہ کے دین پر کسی کا خیال کیے بغیر عمل کرتے ہیں اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. پھر ان لوگوں کا اخروی انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بتا دے گا. دنیا میں اللہ کی اطاعت اور عبادات میں لگنا نصیب ہوگا اور پھر یہ اطاعت اور عبادات جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. مسجد بنانا اور اس کا نظم سنبھالنا، مرمت کرنا، نمازیوں کی واقعی ضرورتیں پوری کرنا، یہ سب مسجد کی آباد کاری میں داخل ہے. لیکن مسجد کی آباد کاری کی جو دوسری شان سے ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مساجد کو نمازیوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، تعلیمی حلقوں سے، تدریس قرآن سے آباد رکھا جائے، کیونکہ مساجد کی اصل بنا انہی امور کے لیے ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد کا دھیان رکھتا ہے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی شخص آباد رکھتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. جیسے اعمال صالحہ، نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے مسجد کو آباد رکھنے کی فضیلت ہے، وہاں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مسجد میں کرنا منع ہے، کیونکہ ان چیزوں کا ارتکاب مسجد کی آباد کاری کے خلاف ہے. مساجد میں ایسے اشعار پڑھنا جو دینی اعتبار سے اچھے نہ ہو، اور خرید و فروخت کرنا اور بدبودار چیزیں کھا پی کر مسجد میں جانا، جس میں سگریٹ
بیڑی سگریٹ تمباکو والے پان کی بدبو بھی شامل ہے، اور مساجد میں دنیا کی باتیں کرنا، مساجد میں تھوک بلغم ڈالنا، گمشدہ چیزیں تلاش کرنا اور مخلوق سے سوال کرنا، یہ سب امور مسجد میں ممنوع ہیں اور مسجد کے شان کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے والے کی آواز سنے تو یوں کہہ دے کہ اللہ تجھے یہ چیز واپس نہ دے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں بیچتا خریدتا ہے تو کہہ دو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں ان کی باتیں دنیاوی امور پر ہوں گی، سو تم ان کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل مبغوض ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اپنا برا نہ کرو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں حدود و قصاص جاری کرنے سے، غیر دینی اشعار پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت معاویہ بن قرار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں یعنی پیاز اور لہسن کے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص انہیں کھائے ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں کھانا ہو تو ان کو پکا کر کھاؤ جس سے ان کی بدبو چلی جائے گی۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا، مسجدوں میں اعتکاف کرنا، نمازوں کے انتظار میں بیٹھا رہنا بھی مسجد کی آباد کاری ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خسی ہونے کی یعنی قوت مردانہ زائل کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی کو خسی کرے یا خود خسی ہو جائے، بے شک میری امت کا خسی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھا کرے، اس سے شہوت دب جائے گی۔ پھر عرض کیا کہ ہمیں سیر اور سیاحت کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیر و سیاحت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ پھر عرض کیا کہ ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دیجیے، جیسا کہ نصرانی لوگ تاریک دنیا ہو کر الگ غاروں میں اور جنگلوں میں بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ نمازوں کے انتظار میں مسجدوں میں بیٹھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب کے کام پیش کیے گئے، یہاں تک کہ کوئی شخص اگر مسجد سے ایسی چیز نکال دے جو دیکھنے میں ناگوار ہو، اگرچہ معمولی سا کوڑا کچرا چنکا ہو، تو وہ بھی مجھے امت کے ثواب کے کاموں میں دکھایا گیا، اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے تو اس سے بڑھ کر میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت عطا کی گئی ہو پھر وہ اسے بھول گیا۔ آج کل مسجدوں کی ظاہری آباد کاری رہ گئی ہے، خوبصورت قالین، جھاڑ، فانوس، در و دیوار پر پھول دار نقشے، چمکدار فرش وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ تو لیا جاتا ہے، اور نمازوں میں حاضری اور تلاوت اور نمازوں کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور یہ ظاہری زیب و زینت کی چیزیں شرعاً پسندیدہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان سے نمازوں کے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا بنا کر آپس میں فخر کریں گے۔ ایک حدیث میں مسجدوں کی زیب و زینت پر توجہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ پھر فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام۔ اس کے بارے میں وہ دو سبب نزول نقل کیے گئے ہیں، ان میں ایک تو وہی ہے
جو پہلے مذکور ہوا، جب بدر میں مشرکین کو قید کیا جن میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے، وہ عباس کو کفر اختیار کرنے پر آر دلائی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم سے اسلام اور ہجرت میں اور جہاد میں آگے بڑھ گئے تو ہم بھی تو مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور حجاج کو پانی پلاتے ہیں۔ اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے در و دیوار کی دیکھ بھال کرنے کو تم نے اس شخص کے عمل کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان اور جہاد دونوں کے مقابلے میں حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال جبکہ ایمان نہ ہو اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں۔ کفر و شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل مقبول اور معتبر نہیں۔ اور دوسرا سبب نزول یہ لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا کہ اگر میں حجاج کو پانی پلاؤں اور اس کے بعد دوسرا نیک عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی اور عمل نہ کروں تو مجھے دوسرے اعمال کے چھوٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ تم نے جو اپنے اعمال کے بارے میں کہا ان اعمال سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ان لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھڑک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب آوازیں بلند نہ کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر اس بارے میں دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ چنانچہ انہوں نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر سوال کیا، اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام اعمال سے افضل ہے ہی، جہاد فی سبیل اللہ بھی حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالموں سے مشرک مراد ہیں، وہ شرک پر قائم ہوتے ہوئے حق اور صحیح بات کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد ایمان اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، درجے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ لوگ بہت بڑے ہیں اور یہ لوگ ہی پورے کامیاب ہیں۔ مزید فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔